بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختبار نصف السنہ، ششماہی امتحان۔ پرچہ ہے سن 2023 اور سن 2024 کا۔ اس کے اندر کئی سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس میں عبارت دی گئی ہے، اس کے بعد اس میں 4 شق ہیں، اعراب لگاؤ، ترجمہ کرو، خط کشیدہ کلمات کی شرح کرو۔ غیر حائبن اور طائعن ترکیب میں کیا واقع ہیں یہ بتاؤ۔ عبارت ہے، فانطلق دمنة إلى الثور فقال له غير هائب ولا مقترث إن الأسد أرسلني إليك لآتيه بك وأمرني إن أنت عجلت إليه طائعا أن أؤمنك على ما سلف من ذنبك في التأخر عنه وتركك لقاءه وإن أنت تأخرت عنه وأحجمت ان اعجل الرجعۃ الیہ فاخبرہ۔ یہ اعراب ہو گیا۔ اس کا ترجمہ ہے، فانطلق دمنۃ الی الثور، چنانچہ دمنہ شیر کے پاس گیا، فقال له غیر حائب، چنانچہ اس سے کہا بغیر ڈرے ہوئے، ولا مقترث اور بغیر خاطر میں لائے ہوئے، خاطر میں لائے ہوئے اور اس سے ڈرے بغیر اس سے کہا، ان الاسد ارسلنی الیک، بے شک شیر نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، لآتیہ بکا، تاکہ میں تم کو لے کر کے جاؤں، وامرنی ان انت عجلت الیہ، اور شیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر تم اس کے پاس جلدی کرتے ہو جانے میں، طائعن فرما برداری کرتے ہوئے، تو مجھے حکم دیا ہے ان اؤمنکا، یہ کہ میں تمہیں امان دے دوں گا، وامرنی ان اؤمنکا، شیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں امان دے دوں گا، یعنی تم ہمارے امان میں رہو گے۔ کب؟ ان انت عجلت الیہ طائعن، اگر تم اس کے پاس فرما برداری کرتے ہوئے جانے میں جلدی کرتے ہو۔ علی ما سلف من ذنبک، کس سلسلے میں امان دینا ہے؟ علی ما سلف من ذنبک فی التأخر عنہ، اس سے پیچھے رہنے میں تمہاری طرف سے جو غلطی ہوئی ہے، علی ما سلف گزرے دنوں میں، یعنی گزشتہ دنوں میں یا زمانے ماضی میں جو کچھ تمہاری طرف سے غلطی ہوئی ہے، اس سے پیچھے رہنے میں اس سلسلے میں میں تمہیں امان دے دوں گا۔ وَتَرَكَكَ لِقَاءَهُ، اور تم نے اس سے ملاقات کو جو ترک کر دیا، اس ملاقات کے ترک کرنے کی وجہ سے جو تمہاری غلطی ہوئی ہے اس پر میں تمہیں امان دے دوں گا۔ وَإِنْ أَنْتَ تَأَخَّرْتَ عَنْهُ، اور اگر تو اس کے پاس جانے میں تاخیر کرتا ہے، وَأَحْجَمْتَ، اور تو انکار کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، ان اعجل الرجعۃ، تو میں اس کی طرف جلدی دوبارہ لوٹ جاؤں گا، ان اعجل الرجعۃ الیہ، میں اس کی طرف دوبارہ جلدی لوٹ جاؤں گا، فاخبرہ، پس میں اسے باخبر کر دوں گا، مطلع کر دوں گا۔ گویا کہ یہ ڈر ڈال رہا ہے شیر کے دل میں دمنہ، اس طرح سے گویا کہ خوف پیدا کر کے چاہ رہا کہ جلدی سے جو ہے شیر جو ہے اس کی بات مان لے اور اس کے پاس چلا جائے۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد پوچھا خط کشیدہ کلمات کی شرح کرو۔ اس میں خط لگا ہوا ہے مقترثن پہ۔ مقترث اسم فاعل ہے، اقترث، یقترث، اقتراث، باب افتعال سے واحد مذکر کا صیغہ ہے، خاطر میں لانا، اور لا مقترث خاطر میں نہ لانا۔ اس کے بعد لگا ہوا ہے ان اؤمنکا، اس پر خط لگا ہوا، ان حرف ناصب ہے، اؤمنو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے اؤمنا ہے، امان دینا، واحد متکلم فعل مضارع باب تفعیل سے۔ اس کے بعد پھر تأخر، تأخر ہے تاخیر کرنا، پیچھے رہنا، مصدر ہے باب تفاعل کا۔ اس کے بعد خط لگا ہوا احجمتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ماضی، انکار کرنا باب افعال سے۔ اس کے بعد پوچھا ہے چوتھے نمبر پہ، غیر حائبن اور طائعن ترکیب میں کیا واقع ہے؟ حال واقع ہیں یہ دونوں، یعنی فقال له غیر حائبن،
دمنہ نے شیر سے کہا بغیر ڈرے ہوئے، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ ڈر اس کے اندر نہیں تھا۔ اس کے بعد طائعن یہ بھی حال کی بنا پر منصوب ہے۔ وامرنی ان انت عجلت الیہ طائعن، فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، بات مانتے ہوئے اگر تم اس کے پاس جانے میں جلدی کرتے ہو تو وہ بھی حال کی بنا پر منصوب ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، اس میں پوچھا گیا مذکورہ بالا عبارت کا سلیس ترجمہ کرو، کہانی مکمل کرتے ہوئے یہ بتاؤ کہ اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ عبارت ہے قال ابن آوا تنطلق فتبصر في طيرانك لعلك أن تظفر بشيء من حلي النساء فتخطفه ولا تزال طائرا واقعا بحيث لا تفوت العيون حتى تأتي جحر الأسود فترمي بالحلي عنده فإذا رأى الناس ذلك أخذوا حليهم وأراحوك من الأسود فانطلق الغراب محلقا في السماء۔ یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے قال ابن آوا، چنانچہ گیدڑ نے کہا کہ تم جاؤ فتبصر فی طیرانک، چنانچہ تم اپنی اڑان میں دیکھتے رہو، لعلک ان تظفر بشیء، ممکن ہے یہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ کسی چیز کے پانے میں، من حلی النساء، عورتوں کے زیورات میں سے، یعنی عورتوں کے زیورات میں سے ممکن ہے کہ کوئی زیور تم پا جاؤ، فتخطفہ، چنانچہ تم اس کو اچک لینا، اس کو اٹھا لینا، ولا تزال طائرا واقعا، اچکنے کے بعد برابر تم اڑتے رہنا، واقعا بیٹھنے کی امید دلاتے ہوئے، یعنی اس طرح سے اڑنا کہ پیچھا کرنے والے کو احساس ہو کہ ابھی بیٹھے گا، واقعا بیٹھنے کی امید دلاتے ہوئے، بحیث لا تفوت العیون، اس اعتبار سے کہ تم نظروں سے اوجھل مت ہونا، حتی تاتی جحر الاسود، یہاں تک کہ تم سانپ کے سوراخ کے پاس پہنچ جانا، فترمی بالحلی عندہ، چنانچہ تم زیور کو اس کے پاس پھینک دینا، فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، چنانچہ جب لوگ اس کو دیکھیں گے، أَخَذُوا حُلِيَّهُمْ، تو وہ لوگ اپنے زیور کو حاصل کر لیں گے، لے لیں گے، وَأَرَاحُوكَ مِنَ الْأَسْوَدِ، اور تمہیں آرام پہنچا دیں گے سانپ سے، یعنی سانپ کو وہ لوگ ماریں گے، زیور لے لیں گے اور تمہیں بھی آرام مل جائے گی۔ فانطلق الغراب محلقا فی السماء، چنانچہ کوا گیا آسمان میں مڈلاتے ہوئے، تو کوا آسمان میں مڈلاتے ہوئے گیا، اس کو آگے جا کر کے ایک جگہ پہنچا، ایک عورت جو چھت پر غسل کر رہی تھی، اس نے اپنے زیورات کو، اپنے کپڑوں کو نکال کر کے ایک گوشے میں، ایک ناحیے میں رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا لیا اور لے کر کے اڑنے لگا، اور لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے، یعنی سانپ کے سوراخ کے پاس، کوا وہاں پہنچا اور زیور کو وہاں گرا دیا، اور لوگوں نے زیور کو حاصل کرنے کے لیے سانپ کو مارا اور اس زیور کو، ہار کو حاصل کر لیا۔ تو یہ قصہ ہے، اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ کوا جو ہے، کوا سانپ کو کیوں مارنے کا ارادہ کیا تھا؟ قصہ اصل یہ ہے کہ ایک کوا جو ہے، ایک پہاڑ کے اندر ایک درخت پر جو ہے، اس نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، اس کے چوزوں کو ایک سانپ تھا جو کھا لیتا تھا، تو اس نے ارادہ بنایا کہ میں جو ہے اس کے آنکھ کو پھوڑ دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے مشورہ لیا اپنے ایک دوست سے جو گیدڑوں میں سے تھا، تو گیدڑ نے مشورہ اس کو دیا کہ بہتر ہے یہ ہے کہ تدبیر سے کام لو اور اس میں عقل لگاؤ، جس میں سانپ بھی مر جائے اور تمہارے بچے بھی محفوظ ہیں۔ چنانچہ اس نے مشورہ اس طرح سے گیدڑ نے دیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہے کہ کوئی بھی کام تدبیر کر کے، اس میں جو ہے سوچ کر کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، عقل کا استعمال کر کے کرنا چاہیے تاکہ اس کا نتیجہ بہتر ہو۔ اس کے بعد جو سوال ہے، سوال نمبر 3، قال دمنۃ ان، ارادہ اس پر ہے اعراب لگانا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اور کچھ ضمائر ہیں اس کے مرجع کی تعین کرنا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے شیر بیل کو کیوں مارنا چاہتا تھا جبکہ دونوں گہرے دوست تھے۔ تو عبارت ہے ان ارادۃ الاسد بک لیست من تحمیل الاشرار ولا سکرۃ السلطان ولا غیر ذلك ولكنها الغدر والفجور منه فإنه فاجر خوان غدار
لطعامه حلاوة وآخره سم مميت قال الشطربة فأراني قد استلذذت الحلاوة إذا ذقتها وقد انتهيت إلى آخرها الذي هو الموت. یہ عبارت ہے، اس میں اعراب ہو گیا، ترجمہ پوچھا ہے، ترجمہ کرو. قال دمنا نے کہا، یعنی جواب دیتے ہوئے بیل کو، ان ارادت الاسد بکا، بے شک شیر کا ارادہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، من تحمیل الاشرار، برے لوگوں کے بھڑکانے کی وجہ سے، ولا سکرت السلطان، اور نہ ہی یہ بادشاہ کی طرف سے کوئی بھول ہے. یعنی شیر جو تم سے ناراض ہوا بیٹھا ہے، یہ برے لوگوں نے اس کو بھڑکایا ہو، اس کو ابھارا ہو، یا بادشاہ کی بھول ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ولا غیر ذالک، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی چیز ہے. ولکنہ الغدر والفجور منہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے شک ولیکنہ، لیکن وہ اس کی بے وفائی کرنا، اس کا جو ہے غصہ ہونا، ناراض ہونا، ولکنہ الغدر والفجور منہ، لیکن اس کی طرف سے یہ بے وفائی ہے اور یہ فسق و فجور ہے اس کی طرف سے، غلط ارادہ ہے اس کی طرف سے، غلطی کا جرم کا ارادہ ہے اس کی طرف سے. فَإِنَّهُ فَاجِرٌ خَوَّانٌ غَدَّارٌ، پس بے شک وہ فاسق و فاجر ہے، خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، غدار، بے وفا ہے. ایسا کیوں؟ لطعامی حلاوتن، اس کے کھانے کے میٹھا ہونے کی وجہ سے، شیریں ہونے کی وجہ سے. اشارہ ہے، کر رہا ہے کہ چونکہ وہ گوشت خور ہے. وآخرہ سم ممیت، اور اس کا آخری جو ہے زہر قاتل ہے. سمن کے معنی زہر، ممیت کے معنی جو موت کے گھاٹ اتار دینے، زہر قاتل. وآخرہ سم ممیت، اس کا آخری یعنی اس کا انجام جو ہے زہر قاتل ہے. شطربہ نے کہا فورانی، پس میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، قد استلذذت الحلاوہ، تحقیق کہ میں لذیذ ہوں، شیریں ہوں، اذا ذقتها، جب وہ اس کو چکھے گا. یعنی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب مجھے وہ کھائے گا تو میں اپنے آپ کو لذیذ اور شیریں محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے. وقد انتہیت الی آخرہا، اور تحقیق کی میں اس کی انتہا کو پہنچ جاؤں گا، الذی هو الموت، جو وہی موت ہے. تو اس میں آخرہ میں ہو ضمیر اور آخرہا میں ہا ضمیر کا مرجع کہاں ہے؟ آخرہ. وآخرہ سم ممیت، آخرہ میں ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے لطعامہ، اس کے کھانے کے شیریں ہونے کی وجہ سے. وآخرہ اس کے کھانے، اس کے کھانے کا انجام سم ممیت، زہر قاتل ہے. تو آخرہ میں ہو ضمیر کا مرجع طعام ہے. اور اسی طرح سے وقد انتہیت الی آخرہا، اور آخرہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے الحلاوہ، یعنی جو شیریں، اس کا کھانا جو میٹھا ہے، شیریں ہے، اس کی طرف الحلاوہ. یعنی جب اس کو وہ اس شیرینی کو اس کا ذائقہ چکھے گا، اس کی مٹھاس کو وہ پائے گا، تو اس کی انتہا، اس کا آخری کیا ہے؟ الذی هو الموت، وہی موت ہے. تو ہو ضمیر کا مرجع طعام اور ہا ضمیر کا مرجع الحلاوہ. اس کے بعد سوال ہے، شیر بیل کو کیوں مارنا چاہتا جبکہ دونوں گہرے دوست ہیں؟ شیر بیل کو دمنہ کی بے وفائی، اس کی بدعہدی اور اس کی مکاری اور اس کے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے، چونکہ اس نے شیر کے خلاف جو ہے، اس نے بیل کے خلاف شیر کو برنگ اختہ کر دیا، اس کو بھڑکا دیا، اس کے دل میں دشمنی پیدا کر دی، اس وجہ سے، ورنہ جو ہے کوئی اور بات نہیں ہے. اس کے بعد دیوان الحماسہ، اپنی یادداشت سے 5 اشعار ایسے لکھو جس پرچہ میں نہ ہو، پھر اعراب لگاؤ، ترجمہ کرو. تو یہ تو یاد کر لیجئے آپ لوگ، دیوان الحماسہ سے 5 اشعار. اس کے بعد سوال ہے، وقال سالم بن وابصہ الاسدی، سالم بن وابصہ الاسدی، اس میں احب الفتح ینفی الفواحش سمعہ کأن به عن كل فاحشة وقرا سلیم دواعی الصدر لا باسطا اذا ولا مانعا خیرا ولا قائلا ہجرا اذا شئت
ان تدعى كريما مكرما ادیبا ظریفا عاقلا ماجدا حرا اذا ما اتت من صاحب لك زلة فكن انت محتالا لزلته عذرا. اعراب لگاؤ تو اعراب ہو گیا. اس کے بعد ترجمہ کرو. احب الفتى، شاعر کہتا ہے میں ایسے جوان کو پسند کرتا ہوں. ینفی الفواحش سمعہ، ینفی کا فاعل سمع کان، جس کے کان فواحش یعنی گناہوں کی باتوں کو واپس لوٹاتے ہوں. نفع ینفی کے معنی لوٹانا، روکنا. میں ایسے جوان کو پسند کرتا ہوں جس کے کان گناہوں کی باتوں کو واپس لوٹاتے ہوں. کان نبی ان کل فاحشۃ وقرا، اس طرح پر کہ گویا کہ ہر گناہ سے متعلق اس کے کان میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، یعنی ہر برائی کے حوالے سے اس کے کان بہرے ہیں، سننا نہیں چاہتا ہے. سلیم دواعی الصدر لا باسطا اذا، وہ اس کے دل میں آنے والے خیالات، سینے کے اسباب کا، سینے کے خیالات کا وہ صحیح سالم ہے، یا اس کے دل میں آنے والے خیالات صحیح سالم ہیں اور مفید ہیں. لا باسطا اذا، وہ تکلیف کو عام کرنے والا نہیں، پھیلانے والا نہیں. ولا مانعا خیرا، اور نہ ہی مال کو، بھلائی کو روکنے والا ہے. ولا قائلا حجرا، اور نہ ہی لغو بات کرنے والا ہے. اذا شئت ان تدعى کریما مکرما، کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ کو شریف، کریم شریف، مکرمن معزز، ادیبن سلیقہ مند، ظریفن خوش مزاج خوش طبع، عاقلاً ہوشیار عقل مند، ماجدن بزرگی والا، حرن آزاد، ان صفات سے کہہ کر کے تمہیں پکارا جائے تو اذا ما اتت من صاحب لک زلتن، تو اگر تمہارے کسی ساتھی کی طرف سے کوئی لغزش، کوئی کوتاہی آ جائے. اذا ما اتت، ما جو ہے اس میں ما زائدہ ہے. اذا اتت من صاحب لک زلتن، تو تمہارے کسی ساتھی کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے. فکن انت محتالا لزلته عذرا، تو اس کی لغزش، اس کی غلطی کے لیے عذر تلاش کرنے والا ہو جا. تو غلطی کے لیے عذر تلاش کرو گے تو تمہیں کریم، مکرم، ادیب، ظریف، عاقل، ان صفات سے تمہیں متصف کیا جائے گا، ان صفات سے پکارا جائے گا. ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد پوچھا وقرا اور سلیم و دواعی الصدر ترکیب میں کیا واقع ہیں. اس میں وقرا کأن به عن کل فاحشۃ، وقرا جو ہے یہ کأن کا اسم مؤخر ہے، کأن وقرا. اب بھی جو ہے یہ جار مجرور سے مل کر کے خبر مقدم ہے، اور وقرا جو ہے اسم مؤخر منصوب ہے. اس کے بعد ہے سلیم و دواعی الصدر. سلیم و دواعی الصدر یہ کیا واقع ہے. اس سے پہلے ہوا مبتدا محذوف ہے، اور سلیم و دواعی الصدر یہ خبر. سلیم مضاف، دواعی مضاف الیہ مضاف، الصدر مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے سلیم و مضاف کا مضاف الیہ، اور سلیم و مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر. اس سے پہلے ہوا مبتدا محذوف ہے، حالت رفعی میں خبر واقع ہے. اس کے بعد جو سوال ہے، سوال نمبر 6 ہے. وقال ایاس بن القائف، ایاس بن قائف، تقیم الرجال الاغنیاء بارضهم وترمی النوى بالمقترین المرامية فاکرم اخاک الدهر ما دمتما معا كفى بالممات فرقة وثنائيا اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت صدیقی والبلاد كما هي. مذکورہ اشعار کا ترجمہ کرو اور ذیل میں اور درج ذیل شعراء میں سے کسی ایک کی سوانح اختصار سے لکھو. تو اس کا ترجمہ کسی پچھلے پیپر میں حل کر چکا ہوں، وہاں رجوع کر سکتے ہیں. شبیب بن برسا المری، معن بن اوس المزنی، ربیعہ بن مخروم، ان تینوں شعراء کے بارے میں کسی ایک کی مختصر سوانح لکھنا ہے. یہ جو ہے موجود ہے، کتاب میں مطالعہ کر لیجئے، کافی کتاب رجوع کریے. اس کے بعد معلم الانشاء عربی میں ترجمہ کرو. خانہ کعبہ مسجد حرام کے صحن میں واقع ہے.
ایک سیاہ رنگ کے غلاف کے اندر عظیم الشان کمرہ ہے. اس کا جو ہے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. خانہ کعبہ وقع بیت اللہ الحرام بیت اللہ الحرام فی غلاف اسودہ. اس کے بعد ہے خانہ کعبہ مسجد حرام کے صحن میں واقع ہے. وقع بیت اللہ الحرام فی غلاف اسودہ، ایک عظیم الشان کمرہ، غلاف کے اندر ایک عظیم الشان کمرہ ہے. یہ غرفۃ فاخمۃ، غرفۃ عظیمۃ. طول تقریباً 75 فٹ، طولها 75 قدما تقریباً، وعرضها 60 قدما، وارتفاعها 80 أو 81 قدما. اس کے چاروں طرف چکر لگانے کے لیے ایک گول راستہ بنا ہوا ہے. وفي أطرافها الأربع طريق مدور للجولات یا للدورات، چکر لگانے کے لیے. اسی حلقہ کو مطاف کہتے ہیں. يقال لهذه الحلقة مطاف. یہ ہو گیا. اس کے بعد اس میں پوچھا ہے کہ اردو میں ترجمہ کریے. رکبنا البحر رهوا، ركبنا البحر رهوا وقت الأصيل والهواء عليل فسارت السفينة تشق عباب الماء وتمخر مياهه حتى إذا كان الهجيع الأخير والركاب نائمون إذ شعرنا بصدمة عنيفة فقمنا من النوم مذعورين نسأل ما الخبر. ركبنا البحر، ہم سمندر پر سوار ہوئے. رہون، پرسکون ماحول میں. وقت الاصیل، شام کے وقت. والہواء علیل، ہوا جو ہے پرسکون تھی. والہواء علیل، ہوا پرسکون تھی. فصارت السفینہ، تو چنانچہ کشتی چلی. تشق عباب الماء، پانی کے موج کو، پانی کے تھپیڑوں کو چیرتے ہوئے. وتمخر میاہہ، اور اس کے پانی کو پھاڑتے ہوئے. یہاں تک کہ حتی اذا کان الہجیع الاخیر، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ تھا. والرکاب نائمون، اس حال میں کہ سواری سو رہے تھے کہ اچانک ہم نے ایک سخت ٹکر کو محسوس کیا، ٹکراؤ کو محسوس کیا. چنانچہ ہم نیند سے بیدار ہو گئے. مذعورین، ڈرتے ہوئے، خوف کے عالم میں. نسأل ما الخبر، ہم پوچھ رہے تھے معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے. یہ مکمل ہوا سن 2023 اور 24 یا سن 2000 پیپر ہے یہ سن 2023 اور 24 کا یہ مکمل ہو گیا. اس میں ممکن ہے کہ کچھ کمیاں ہماری طرف سے رہ گئی ہوں. احباب اگر ان کمیوں کی طرف اشارہ